جی بات کر لیتے ہیں جی سندھ کے شہری علاقوں کی نمائندہ جماعتوں کی، وہ بات ہم کر رہے ہیں ایم کیو ایم پاکستان کی، جس میں گروپنگ اس وقت اختلافات شدت اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہم یہی بتائیں گے آپ کو، اسی خبر میں شامل کریں گے آفاق احمد صاحب مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین، انہوں نے پے در پہ 3-4 دنوں میں ہی 2 پروگرام کر دیے اور ایسٹ میں انٹری ان کی ہوئی ہے، بڑے زبردست پروگرام رہے، بہت سارے لوگ وہاں آئے۔ انہوں نے صوبے کے حوالے سے ایک بات کی، ایک تو 2 چیزیں بڑی اہم انہوں نے بیان کی۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جی قوم پرست بہت جلد، یہ سندھ دیش والے جو نعرے لگاتے ہیں بہت جلد کراچی پہ الغال کرنے والے ہیں، ان کے پاس متصدقہ رپورٹس موجود ہیں۔ دوسرا انہوں نے کہا کراچی صوبے کا میں حامی نہیں ہوں، کیونکہ میری قوم صرف کراچی میں نہیں بستی، حیدرآباد میں نہیں بستی، ٹنڈولا یار میں بھی ہے، میرپور خاص میں بھی ہے، نواب شاہ میں بھی ہے، سکھر میں بھی ہے۔ تو میں کہتا ہوں جناب یہ کراچی صوبہ بنائیں گے تو نقصان ہوگا قوم کا۔ دوسری بات، ایم کیو پاکستان میں گروپنگ، یعنی کہ جہاں خالد مغل صدیقی صاحب کسی پروگرام میں اگر شریک ہوتے ہیں تو وہ انہی کے لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، جو پی ایس پی سے آئے تھے مرجر کے بعد وہ نہیں ہوتے۔ پی ایس پی کا پروگرام ہو، جیسے گزشتہ روز پروگرام تھا، ایک کیمپس کھلا ہے جی اقرا یونیورسٹی کا حیدرآباد میں، وہاں پر مصطفیٰ کمال صاحب کو اور انیس قائم خانی صاحب کو چیف گیسٹ بلایا تھا، تو وہاں صرف اور صرف وہی ایم این اے ایم پی ایس کراچی سے گئے، وہ حیدرآباد سے وہی لوگ وہاں شامل تھے جن کا تعلق ان کے گروپ سے، اور اس طرح جہاں خالد مقبول صدیقی صاحب کا پروگرام ہے تو صرف وہی لوگ آتے ہیں، یہ لوگ نہیں جاتے۔ حتیٰ کہ سوشل میڈیا کا جو ان کا کل اجلاس بلایا گیا تھا اس میں بھی صرف انہی کے گروپ کے لوگ موجود تھے، یعنی کہ خالد مقبول صدیقی صاحب کے۔ تو یہ مبینہ خبریں ساری باہر آتی ہیں تو پتہ چلتا ہے۔ سر کیا ہو رہا ہے یہ ایم کیو ایم، دونوں ایم کیو ایم، تیسری ایم کیو ایم کی بات نہیں کی میں نے۔ دیکھیں پہلے تو دونوں ایم کیو ایم کی بات کر لیتے ہیں۔ دونوں ایم کیو ایم ساتھ رہ کے بھی اب الگ الگ ہو گئی ہیں، اب صرف نام کی ساتھ ہیں۔ پی ایس پی الگ نظر آتی ہے اور ایم کیو ایم پاکستان الگ نظر آتی ہے۔ نہ صرف ان کی لیڈران، کارکنان بھی الگ نظر آنے لگے ہیں، اور جو دیکھنے والی جو نظریں ہیں، جو ان کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، بوجھتے ہیں، ان کو صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ اب 2 الگ الگ ہیں۔ اناؤنس ہونا باقی رہ گیا، اناؤنس نہ ہونا، وہ کسی ایک نے دونوں کو ایک لڑی میں پرویا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ پرے ہوئے ہیں، وہ لڑی کب تک ان کو پرو کے رکھتی ہے یہ دیکھنا ہے، ورنہ یہ الگ تو ہو چکے ہیں بالکل۔ اچھا اس کا نام لڑی رکھا ہے آپ نے؟ جی ان کے مقصد نام ہوتا ہے۔ اب اس لڑی میں جو یہ 2 موتی پرے ہوئے ہیں یہ ہیں الگ الگ، دونوں میں بڑے کہہ رہے ہیں، فرق بڑی ہیں۔ بات، سچے موتی ہیں یہ؟ نہیں وہ سچے ہی تو نہیں ہیں، موتی ہیں، موتی ہیں۔ اچھا جو اس چیز کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں آفاق احمد، اور انہوں نے جب دیکھا کہ ان دونوں میں جب خلی چل رہی ہے اور جس لڑی میں یہ پورے ہوئے ہیں وہ بھی ان سے اتنے خوش نظر نہیں آ رہے، تو انہوں نے اپنے آپ کو اپنا کارڈ سامنے شو کیا کہ یار میں بھی تو ہوں، میں کیوں نہیں۔ وہ انٹری آہستہ آہستہ دے رہے ہیں، اور انہوں نے سینٹرل میں ایک دن میں 2 پروگرام کیے، اس کے بعد ایسٹ میں وہ پروگرام ایسٹ کر میں دیے، آ گئے بالکل۔ اور وہ باتیں کی جو کچھ لوگوں کو پسند ہے، وہ باتیں نہیں کی جو کچھ لوگ کو نہ پسند۔ انہوں نے کراچی صوبے کی بات کرنا چھوڑ دی، تو ایک طریقے سے پیپلز پارٹی کو بھی بری نہیں لگی اور ان کو بھی نہیں لگی جو کراچی کو الگ ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے، تو یہ ایک بڑی بات کی انہوں نے۔ دوسری جو انہوں نے باتیں کی وہ بھی ایسی تھیں کہ جو اردو سپیک لوگ ہیں ان کو اٹریکٹ کر رہی تھیں، تو وہ بہت تیزی سے اپنا کام کر رہے ہیں یہ لڑائی میں اور اقتدار میں اور اقتدار کی آشائشوں میں مصروف ہیں، اور وہ سیاست کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑا ہیپننگ ہو رہی ہے آج کل کراچی میں، اور وہ جو لڑائی چل رہی ہے سر، میں دو گروپ بندیاں اگر ہیں، اختلافات ہیں ایم کیو پاکستان میں، تو وہ آپ کو مزید آگے بڑھتی نظر آئیں گی، یا کچھ دنوں بعد جس لڑی میں آپ کہہ رہے ہیں پرویا ہوا ہے وہی دوبارہ خاموشی سے سب کو اکٹھا کر دیں گے؟ نہیں علی دیکھیں اب یہ گروپ واضح ہو چکے ہیں، آپ اب چاہ کے بھی ان کو دودھ دہی کو ملا کے لسی نہیں بنا سکتے۔ یہ 2 ٹرین کی پٹریوں کی طرح چلیں گے تو ساتھ ساتھ رہیں گے الگ، ان کی ہو سکتا ہے منزلیں کی ہو اقتدار، لیکن ان کی راہیں جو ہے نا وہ الگ الگ ہیں، یہ مل کے نہیں چل سکتی۔ مجھے نظر نہیں آ رہا کوئی ایسا کوئی حادثہ ہو، کوئی ایسی چیز ہو یا ایسا کوئی چیز نظر آ جائے تو ان کا یہ ایک ہو جائے، لیکن ان دلوں کی میں بہت لڑائی زیادہ جھگڑے کا آپ کہہ رہے ہیں فائدہ آفاق احمد صاحب کو ہو رہا ہے، بہت تیزی سے ہو رہا ہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ ہو رہا ہے، اور ان کو بھی بہت دیر بعد موقع ملا ہے اور تیزی سے کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں مزید 2 ڈسٹرکٹوں میں جانے کا پروگرام بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ 26 کو کرنگی میں پروگرام ہے ان کا، ہاں، اور ان دوران اگر کوئی واقعہ ہو گیا، جیسے ابھی ہوتے رہا ہے اغوان بستی میں، جب اغوان بستی خالی کرائی گئی تو وہاں بہت سارے مقامی سندھی اور جو ادھر کی تنظیموں والے تھے انہوں نے تیزی سے گھروں میں قبضہ کرنا شروع کیا، جس کی توجہ کسی کو کرائی گئی تو ایک اور دوبارہ ایکشن ہوا۔ اچھا افغان بستی پہ 2 کمنٹس میں چاہوں گا آپ سے ضرور بات کیجئے۔ ایک تو بانی متحدہ نے افغان بستی کے حوالے سے کہا
کہ جناب جن لوگوں کے وہ پلاٹس تھے اس میں مہاجر بڑی تعداد میں لوگ ہیں، ان کی زمینیں بھی تھیں، ان پہ قبضہ کر کے 40 سال پہلے انہوں نے بنا لی تھی، تو جن کی زمینیں تھیں مہاجروں کی ان کو دے دی جائے۔ آفاق احمد صاحب نے اس کے دوسری بات کی، آفاق احمد صاحب کہتے ہیں نہیں، ان کو مسمار کر کے یہ جتنی بھی زمین بنتی ہے افغان بستی کی وہاں ایک بڑا پارک بنا دیں اور وہاں پر لوگوں کو کہیں بھائی جس نے احتجاج کرنا ہے وہ یہاں کر لیں، جنہوں نے جلسہ کرنا ہے وہ یہاں کر لیں۔ سر دو الگ الگ باتیں دیکھیں، جو بانی متحدہ نے کی تھی وہ یہ تھی کہ ایک بڑی اسکیم تھی اور یہاں پہ بڑے بڑے لوگوں نے بہت بڑے بڑے پلاٹ لیے تھے، ہزار کے پلاٹ بھی تھے، ہاں بڑے بڑے پلاٹ تھے، اور یہ ایسا لگ رہا تھا ناردرن بائی پاس کے اناؤنس کے بعد کہ یہ ایک بہت ہی کوئی اچھی، جس طرح اس کے بالکل سامنے گلشن معمار بڑی کامیاب ایک آخری کامیاب اسکیم تھی، وہاں اسی طریقے سے ہو جائے گی اور یہ کراچی بڑھ کے اس در تک چلا جائے گا۔ لیکن ہوا پھر یہی کہ وہ بڑی تیزی کے ساتھ افغانیوں نے اور ان لوگوں نے یہاں پہ آنا شروع کیا، اور آنے کے بعد جو لوگ ادھر کچھ اپنی اسکیمیں بنا رہے تھے سب پہ قبضہ ہو گیا، ایک طریقے سے علاقہ غیر ہو گیا نا، وہ ایریا تھا ادھر، تو آپ کہتے تھے کیا چاہیے وہ بولو، مطلب ایسی جگہ تھی کہ ادھر کہتے تھے کہ گولی سے توپ تک مل جاتی ہے۔ بات دونوں میں کس کی صحیح ہے سر؟ دیکھیں اب پاک صاحب نے جو بات کی ہے کہ وہاں ایک نیشنل پارک کی طرح پارک بنا دیا جائے بہت بڑا وہ، اور وہاں پہ جس کو جلسے کرنے کرو، ایکچولی وہ اس سے بھی بہت بڑی جگہ ہے، اگر وہ کہہ رہے ہیں ہائیڈ پارک تھا اس کا، ہاں وہی ہائیڈ پارک تک کا بنا دیا جو ابھی پاکستان ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے ہائیڈ پارک، اس کے لیے پاکستان کو 200 سالہ جمہوریت چاہیے ہائیڈ پارک کے لیے۔ ابھی تو ہم بہت ساری چیزیں ڈسکس کر پاتے ہیں اس پارک میں کس طرح کہیں گے، یا پھر اس پارک میں ساری آف دی ریکارڈ باتیں ہوں اور میڈیا کو اجازت نہیں ہو تو بات ہے، اگر میڈیا کو اجازت ہو اور میڈیا لکھ بھی نہیں سکے وہ باتیں تو کیا فائدہ ہے ایسی چیز کا دل کے بڑا نکالنے کا۔ لیکن بہت بڑا رقبہ ہے علی، ادھر بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، انہیں کو دے دیں، ان کو کمپلسیٹ کر دیں، دیکھیں ان کو دے دیں تو سب سے بہترین تو یہی ہے، لیکن اب ان میں سے آدھے بھی زندہ نہیں ہوں گے جو 40 سال پہلے جن لوگوں نے کیا، اب وہ ان کی 40 سال اتنی وہ تو نہیں ہے، اب یہاں ان کے نامنیز ہو سکتے ہیں، ان کی اولادیں ہو سکتی ہیں، ان کے سکسیسرز ہو سکتے ہیں، ان کو بھی دیا جا سکتا ہے اور ریکارڈ ہوگا KDA میں، اتنا مشکل کام یہ بھی نہیں ہے۔ یعنی آپ بانی متحدہ کے ساتھ ہیں؟ میں دونوں صورتوں میں نہیں، میں سوچتا ہوں کوئی تیسرا حل نکالنے کے لیے کوشش کی جائے۔ تیسرا حل تو پھر وہی ہے جس طرح اندرونی سندھ سے آگے وہ قبضہ کرتے جا رہے ہیں، اس کا مطلب اس حل کے قبضہ کسی کو نہیں کرنے دیا جائے، وہاں پر جگہ خالی کرانی دی سے لوگ آگے پہنچ بھگایا، کہہ رہے ہیں، ان کا جملے سن لیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ ساری ہماری ہے، زمین ساری ہماری ہے، اور یہاں بھی یہ زمین پہ ہم بیٹھ گئے واقع ہماری ہے۔ انہیں کوئی کہنے سے نہیں ہوتا، جب افغان بستی میں افغانیوں سے خالی کرا لیا ہے، 40 سال بعد، جب حکومت چاہتی ہے ریٹ، 40 سال نہیں کرانا چاہتے تھے، جب کرانا چاہا تو 4 دن میں کرا لیا۔ علی چھوٹی بات نہیں تھی، افغان بستی سے میں گزرا ہوں ایک دفعہ، مجھے اندازہ ہے وہ کتنا مشکل جگہ تھی اور کتنا مشکل، ان سے جب خالی کرا سکتے ہیں تو یہ تو بہت ان کے مقابلے میں شریف لوگ ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حکومت کی جب ریٹ آتی ہے تو پھر ریٹ آتی ہے، لیکن کوئی بڑا اچھا منصوبہ، بڑا اچھا طریقے سے منصوبہ بنایا جائے، بہت اچھی جگہ ہے، بہت خوبصورت جگہ ہے، اور اس کو یوز کیا جائے اچھی چیزوں میں، لیکن کسی کو قبضہ کرنے کی اجازت قبضہ کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔